عشق کی بات بھی کہہ دی اور جتنا ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عبدالحبیب بھائی آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی نیکی بڑا اجر. کیا بات. تو میرے ذہن بہت ساری باتیں تو ہو چکی ہیں لیکن آپ کے لیے ایک سوال میں نے رکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے بڑی بڑی نیکیاں کرو بس اور فرائض واجبات پہ عمل کرو, زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ہر وقت نیکی کے کام میں نہیں لگے رہو, یار تھوڑی دنیا بھی جیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاملہ دنیا کے معاملات میں کیوں ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے نہیں کمانے, ایک ساتھ کوئی بڑا ہی ہاتھ مارنا ہے, تو بڑا ہاتھ بھی نہ لگا تو بندہ بھوکا مر جائے گا. تو دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے ہی اوپر کی طرف ترقی ہوتی ہے. تو نیکیوں کا معاملہ تو اس سے بہت ہٹ کر ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو کئی مقامات پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک ایک نیکی کی اہمیت کیا ہے. سورہ قاریہ میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ. یعنی قرآن واضح بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک اسکیل لگایا جائے گا, میزان عمل ہوگا, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو چین میں ہوگا, وہ جنت میں ہوگا, اور جس کی ہلکا پڑ گیا تو پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اور اس کی انٹرپریٹیشن میں, اس کی تفاسیر میں وہ روایتیں ملتی ہیں کہ بندہ ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا. وہ ماں باپ جو ہمارے لیے جان دے دیتے ہیں, ہمارے لیے کتنی ہماری فکر پر فکر مند ہو جاتے ہیں, مگر بیٹا والد کے پاس جائے گا کہ ابو ایک نیکی دے دیں تو کوئی ایک نیکی نہیں دے گا, میرا ایک گناہ لے لے تو کوئی گناہ نہیں لے گا. ایسے نفسا نفسی کے دور میں جو آج دن رات ہمارے دوست آگے پیچھے ہوتے ہیں, کوئی اپنی نیکی نہیں دے گا, کوئی ہم سے ہمارا گناہ نہیں لے گا. مہروز بھائی اگر یہ غور کیا جائے, بلکہ روایتوں میں الفاظ ملتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم ہوگی, یعنی وہ چاہیں گے وہ ایک مل جائے نا تو میرا بیلنس کلیئر ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں. وہ ایک نیکی کی ویلیو, ایک نیکی کی ویلیو دیکھیں کہ یعنی آپ سوچیں کہ دنیا میں اگر کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا, تو آج کل دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ جس کے دینے زیادہ لینے کم وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہے, بیلنس شیٹ یہ بندہ مائنس میں چلا گیا ہے. مگر دیر از اے وے, دنیا میں اگر بندے کا قرضہ زیادہ بھی ہو جائے تو کسی دوست سے قرضہ لے سکتا ہے, کوئی مدد کر سکتا ہے, بندہ سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہے. وہاں کوئی مدد نہیں کر سکے گا, کوئی کرے گا بھی نہیں. اب سوچے, میں آپ نے بات کی نا کہ جو لوگ کہتے ہیں چھوٹی نیکیوں کی کیا ضرورت ہے, سوچے ایک بندے کا ایسا حساب کتاب بنے کہ اس کو ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے. اس کو کتنا یاد آئے گا, میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا, ایک پوائنٹ کی دوری ہے. ہاں میں ایک بار درود پاک اور پڑھ لیتا, ایک بار کلمہ پاک اور پڑھ لیتا, ایک بار ذکر و اذکار کر لیتا. اتنی بار مجھے لوگوں نے کہا درس میں بیٹھ جاؤ یا قرآن کی تلاوت ہو رہی بیٹھ جاؤ, اس کو اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی. اچھا بالکل اسی طرح اس کو اپنے گناہ کتنے یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ والا گناہ نہ کرتا جو میں نے موبائل پر بیٹھ کے کیا تھا, وہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا, وہ تاکہ اگر گناہ کم ہو جائیں گے تو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ پراپر بیلنس شیٹ ہے نا. تو اس بیلنس شیٹ کو مد نظر جب آپ رکھیں گے نا پیارے اسلامی بھائیوں, تو پھر ہر نیکی ویلیویبل لگے گی کہ کیا پتہ اسی نیکی کی وجہ سے بخشا جاؤں, کیا پتہ یہی نیکی میرے کام آ جائے. اور بالکل اسی طرح گناہ کرتے وقت بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ کیا معلوم یہی گناہ جس کو میں چھوٹا سمجھ رہا ہوں, یہ کرنے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں قیامت کے دن اور یہی میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. تو ہمیں ہر نیکی کے لیے تقدو کرنی چاہیے اور نیکیاں کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ کرے یہ ہماری عادت کا حصہ بن جائیں اور مزہ اس میں ہے. مہروز بھائی یہ خوش نصیب ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو نیکیوں میں لطف آنے لگ جاتا ہے. بنے کیسے, ہاں یہ خواہش ہوتی ہے. دیکھیں جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں, مبلغین گفتگو کر رہے تھے, مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں, جب ہم گفتگو سنتے ہیں نا اس وقت ذہن بن رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی پروگرام ختم, جیسے ہی محفل ختم, جیسے ہی مسجد سے باہر آئے تو پھر وہ ختم. دیکھیں اب پہلے نا اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنا ہوگا کہ نیکیوں میں لطف ہے کہ نہیں, نیکیوں میں سکون ہے کہ نہیں. ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نیکیاں کرو سکون ملے گا, سکون وہاں ہے نہیں. تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکچول سکون گناہوں میں ہے یا ایکچول سکون نیکیوں میں ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اچھا ذکر صرف زبان سے ذکر کرنے کا نام نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے, ہم نوافل پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے, اللہ کے پیاروں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے. تو ذکر کی تو بہت ساری اقسام ہے, یعنی اللہ کی عبادت میں ہی دلوں کا چین ہے. تو جو میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. یقین کریں رشک آتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے بزرگوں سے ملا ہوں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے تھک جاتے ہیں اور وہ جتنا ذکر الہی کرتے رہتے ہیں فریش ہوتے چلے جاتے ہیں, ان کی انرجی بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے سامنے جیتی جاگتی صورت امیر اہل سنت کی ہے, 76 ایئرز کی ایج ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اب تو عمر مبارک زیادہ ہو گئی, ورنہ کیمرہ مین کی شفٹیں بدل جاتی تھی,
माइक के सेल खत्म हो जाते थे, दूसरे सेल लग जाते थे, हैं, आपस में लोग बदल जाते थे। कैमरे की बैटरी अमीर अहले सुन्नत 8-8 घंटे उन्होंने बराह रास्त मुज़ाकरे किए, 6-6 घंटे के उन्होंने प्रोग्राम्स किए। ये किधर से एनर्जी आ रही है इस एज के अंदर? और अब भी आप देखिए रोजा होते हुए जनाब दिन में 2 बार मदनी मुज़ाकरा करना और उसकी छुट्टी ना करना, बीमार होकर भी हाजिर हो जाना, ये नजर आ रहा है कि ये जितनी इबादत करते हैं, ये जितनी नेकियां करते हैं, इनको एनर्जी मिलती है। और आपने भी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है ऐसे बुजुर्गों को कि वो मैं फील करता हूं कि यार इतनी बड़ी उम्र है लेकिन जितना ये अल्लाह का नाम लेते जा रहे हैं इनका चेहरा खिलता जा रहा है, इनके अंदर एनर्जी आती जा रही है। तो फिर याद आता है कि अल्लाह का जिक्र दिलों का चैन भी है, रूह की ग़िज़ा भी है। लोगों ने कहीं और रूह की ग़िज़ा ढूंढी है, एक्चुअल जो ग़िज़ा है रूह की वो अल्लाह का जिक्र है, वो नेकियां हैं। अब सवाल ये सबसे बड़ा जो आपने किया ना $1 मिलियन क्वेश्चन जिसको कहें कि भाई ये हासिल कैसे होगा? तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई नेकियों में चैन है, हकीकी लज्जत तो वही, हकीकी लज्जत वही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? दिस इज द बिग क्वेश्चन। इसके लिए इसको इस तरह समझना होगा कि दुनिया में क्या होता है, जब हमें बुखार हो जाए, हम बीमार हो जाएं, तो जबान का टेस्ट बिगड़ जाता है, कड़वा हो जाता है। हमारी पसंदीदा बिरयानी भी अच्छी नहीं लग रही थी, बाज़ औक़ात तो बंदा घर वालों से लड़ रहा होता है, ये कैसा खाना बनाया है, ये चाय कैसी बनाई है कड़वी। तो फिर घर वाले समझाते हैं चाय तो वही है जो आप रोज पीते हैं, आज आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है, जबान कड़वी हो गई तो हर चीज बुरी लग रही है। मगर एंड ऑफ द डे हम करते क्या है, दवाई भी जारी रखते हैं और खाना भी जारी रखते हैं, छोड़ते नहीं है खाना। क्या हमें पता है 5-7 दिन की बात है, बुखार जाएगा, टेस्ट वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, कुछ लोग इबादत की तरफ आते हैं, मजा नहीं आता, छोड़ के चले जाते हैं। यार बयान में मजा नहीं आया, तिलावत में मजा नहीं आया, इज्तिमा में मजा नहीं आया, नवाफिल पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, कुरान खोलता हूं तो नींद आ रही है, वो बंद कर देते हैं। नहीं, खाना रूह का जारी रखे, साथ दवाई जारी रखे। दवाई तौबा है, दवाई अल्लाह से मदद मांगना है। एक वक्त आएगा मेरोज भाई, जो छड़े जाते हैं ना वो जाए ना, एक वक्त आएगा जब ये दिल का जंग दूर होगा ना, हर सजदा लुत्फ देगा, हर दुआ में आंसू बहेंगे, हर जिक्र मुस्तफा में आप मदीने की याद में तड़पेंगे। लोग बाज़ औक़ात हैरान हो रहे होते हैं अपने राइट लेफ्ट लोगों को देखकर, यार ये कैसे रो रहा है, मुझे रोना नहीं आ रहा, ये कैसे मदीने की बात में तड़प रहा है, मुझे नहीं आ रहा, ये बयान कर रहा है। अच्छा, तिलावत कर रहे होते हैं कुछ लोग, मतलब उनका जी नहीं चाहता कुरान को बंद करने को। कुछ होते कहते इमाम साहब अभी तक रुको में नहीं गए। यकीन करें तरावी में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जी चाहता है इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं ना रुकू में ना जाएं, पढ़ते ही रहे और आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिनको 20 रकअतें 200 रकअतें लग रही होती हैं, पहली 2 रकातों में उनका काम। तो ये फर्क क्या है? ये फर्क यही है कि जिक्र में चैन जरूर है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट, तो आप इलाज जारी रख के छोड़ के जाए ना, इंशाअल्लाह जिस दिन ये जंग दूर हुआ ना, अल्लाह ने मदद कर दी, फिर वल्लाही जब जिक्र इलाही का मजा आएगा, जब तहज्जुद का लुत्फ आएगा, जब मुनाजात की लज्जत मिलेगी ना, फिर नेकियों में ऐसी नेकियां लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी, पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाएंगी। वो डिफिकल्टी से नहीं करना होगा, इंशाअल्लाह वो कंटिन्यू होने लग जाएगी। हाँ, सहूलत हो जाएगी, आप मौज करेंगे। आपने जो बात की इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि ये जो नेकी का फल है या लुत्फ का जो फल है, इसको पकने दो। इसे जब पक जाएगा ना, फिर इसकी मिठास, सबर चाहिए और छोड़ के नहीं जाना है। असल में लोग आते हैं चले जाते हैं, अब आए मजा नहीं है, अब आइंदा नहीं है, नहीं, कुछ अरसे तक तकल्लुफन करना पड़ेगा, अपने ऊपर बर्डन डालें। नमाज पढ़ने को नहीं जी चाहेगा, तिलावत करने को नहीं जी चाहेगा। भाई दुनिया में कई चीजें बर्डन डालकर सीखी हैं। स्कूल जाने को किसको जी चाहता था? साइकिल भी ऐसे ही सीखी है, साइकिल गिर गिर के सीखी, ठीक है ना, कंप्यूटर सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, डाइटिंग लोगों ने की। इतना अजीब लगता है यार, बगैर चीनी वाली चाय कैसे पीऊं, तो जनाब कड़वी, लेकिन पीनी थी तो पी, लेकिन अब आदत हो गई। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें तकल्लुफन की हैं। नेकियां जिस दिन आप तकल्लुफन कंटिन्यू करते गए, अल्लाह से मदद मांगते गए, दुआ करते गए, गुनाह छोड़ते गए, अब गुनाह भी चल रहे हैं और नेकियां भी चल रही हैं। ये तो वही हो गया कि एक बंदा डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, गला खराब है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो कहा दवाई पी किसके साथ थी? दवाई रोज ठंडे पानी से पी रहा था। तो दवाई तो पी रहे, ठंडा पानी भी साथ पी रहे, गला किधर से ठीक होगा? तो अब नमाज भी पढ़ें, साथ गुनाह भी करें, हैं, अच्छी बातें भी करें, साथ झूठ भी बोलें, बदरिगाही भी करें, तो कुछ तो परहेज करें ना, फिर देखें नेकियों का अजर आपको कैसे मिलता है। हाँ जी, फिर देखें नेकियों का अजर कैसे मिलता है। और हम देखते हैं अल्लाह बरकत अता फरमाए, अमीर अहले सुन्नत का बड़ा फैज़ान है और मुख्तलिफ अफराद पे मुख्तलिफ किस्म का फैज़ान है। और बुज़ुर्गों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत का यकीन असर तो आता ही है ना। रोशनी में आओ तो रोशन हो जाते हो, तो बुज़ुर्गों की सोहबत में आओगे तो फैज़ान क्यों नहीं मिलेगा। रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई को हमने देखा, मेरी अपनी फीलिंग ये है कि ये नेकियों को बड़ा एंजॉय करते हैं और मज़े ले ले के नेकियां करते हैं। लोगों को खाने पीने में मज़ा आ रहा होता है, इन्हें नेकियों में मज़ा आ रहा होता है। अभी भी मैं देख रहा था, तशरीफ़ लाएँ तो अपने साथ बहुत बड़ी टीम लेकर आए, लेकर चल रहे थे। दिखाएं भाई ज़रा, स्क्रीन पे भी थोड़ा सा दिखाएं।
ہمارے رکن ماشاءاللہ شورا بتائیں کون ہے؟ ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی رونق ہے، اور یہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ عالمی مدنی مرکز، یہ واقعی عالمی مدنی مرکز ہے کہ جہاں وقتاً فوقتاً دنیا بھر کے عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں۔ اب ماہ رمضان ہے اور ہمارے پاس اس رمضان اعتکاف میں جہاں ملک کے مختلف کونوں سے عاشقان رسول آئے ہیں، وہاں الحمدللہ یہاں پر تقریباً 7 دن کے لیے یہ فورن کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انڈونیشیا، یوگینڈا، صومالیہ، بنگلہ دیش، چاڈ اور یمن۔ ماشاءاللہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان میں پڑھنے آئے، غالباً اسلام آباد میں یہ پڑھنے آئے ہیں، اور وہاں سے ٹریول کر کے کراچی آئے ہیں۔ اور ویلکم آل اسٹوڈنٹس، ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً، مرحبا، جزاک اللہ فار یور کمنگ۔ اور ماشاءاللہ یہ ہے آپ کی اور میری دعوت اسلامی کہ یہاں آ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یقین کریں پیارے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز اس وقت جیم فل ہے۔ حرمین طیبین کے بعد اگر سب سے بڑا اعتکاف کہیں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ نہ ہم کوئی لگژری کھانے ان کو کھلا پا رہے ہیں، نہ ہم ان کو کوئی بہت اچھا آرام کا انتظام دے پا رہے ہیں۔ جب اتنا کراؤڈ ہو تو کراؤڈ تو پھر کراؤڈ ہوتا ہے، اس میں بندے کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ کیسا مرکز ہے کہ لوگ زمین پر سونے کے لیے، سادہ کھانا کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، رمضان کے روزے بھی ہیں، مگر کیوں آ رہے ہیں؟ کچھ مل رہا ہے تو آ رہے ہیں نا۔ یہ ساری دنیا سے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ تو یقیناً جو نہیں آئے فیضان مدینہ انہیں بھی کم از کم ایک بار ضرور آنا چاہیے، آ کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیسی روحانیت ملتی ہے۔ اور یقین کریں نیکیوں کی بات چل رہی ہے، یہاں ایک ایسی ہستی موجود ہے جس نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو نیکی پر لگا دیا ہے، اور ایسی نیکیوں کی ہرس ہے کہ ہر ہفتے، بلکہ میں کہوں ہر مدنی مذاکرے میں کوئی نہ کوئی دعا سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سنت بتا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی رسالہ بتا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ سب نیکیوں میں لگے رہیں، گناہوں سے بچیں اور سب مل کر جنت میں جائیں۔ تو ایسے اللہ کی نیک ہستی یہاں موجود ہے، اور پھر ان کے فیضان سے اور بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ تو فیضان مدینہ یہ واقعی فیضان مدینہ ہے، تو یہاں ضرور آیا کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں یہ آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ I will talk you after انشاءاللہ مدنی دس پروگرام، انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ تو یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی۔ ہاں جی، یہ بھی نیکیوں کے کام ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے نا امیر اہل سنت ہوگا، کل اتار ہوگا، اور میں بھی دعوت دے دیتا ہوں دوبارہ سے انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کے بعد نگران شورا حاجی عمران اتاری مدثر اللہ العالی خصوصی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، اور مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اگر آپ کو پہلے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل رات تقریباً مدنی مذاکرے کے بعد آلموسٹ 1 بجے کے آس پاس یہ محفل شروع ہوگی، اور اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ اگر پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کو ضرور کیجئے گا، یہ ایکسپیرینس، اور آپ کی زندگی کا یہ ایک یادگار لمحہ بن سکتا ہے۔ نگران شورا کا بیان ہوتا ہے نا، اس میں ایسا نہیں ہے، یقیناً امیر اہل سنت کی فیضان کی بات تو ہوتی ہے، لیکن نگران شورا اپنے پیر کے ساتھ مرید کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی سکھاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کہتے میں کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں، مگر میرے پیر صاحب سے میری محبت میں اضافہ 26ویں شریف کا بیان سن کر ہوا، کہ مجھے پتا چلا کہ پیر سے پیار کیسے کرنا ہے، پیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ تو دعوت اسلامی صرف اتاریوں کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی ہے۔ جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں وہ بھی دعوت اسلامی والے ہیں، جو مرید نہیں ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تمام علماء، مشائخ، پیران عظام سب سے ہمیں محبت ہے، مگر سکھاتی یہ ہے دعوت اسلامی کہ اگر پیر کسی کو بنایا ہے، رہنما کسی کو بنایا ہے، کسی محسن نے احسان کیا ہے، تو پھر اس کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہوگا انشاءاللہ جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ بھی دیکھیں گے، یہاں پہ بھی دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ ابھی بڑھتے کالز کی طرف، کچھ کالز لے لیتے ہیں اور وظیفہ بھی لینا ہے آج صاحب سے انشاءاللہ۔ جی، میرا نام محمد ناصر وزاد تاوی ہے، میں گجرات پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی شفیق صاحب سے سوال ہے، اگر ابو نے عید سے 3-4 دن قبل مدینے چلے جانا ہو تو بچے ایڈوانس عیدی لے سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی مفتی صاحب۔ ابو نے 3-4 دن پہلے مدینے شریف جانا ہو تو ایڈوانس میں عیدی، تو بالکل اپنے والد صاحب سے عیدی آپ ایڈوانس میں بھی عیدی۔ بچے دیکھیے اپنا کام کیسے یاد رکھتے ہیں۔ عید کی نماز کی کوئی بات نہیں ہوئی، عید والے دن اور کیا ہوگا، عید ہی مثل قضا نہ ہو جائے۔ مدینے شریف جا رہے ہیں نا والد کیا صاحب۔ بات ہے۔ اس کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے عبداللطیف بھائی، مطلب ہر ایج کے شاید اپنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، تو بچوں کے بچپن خرچے کی پلاننگ پہلے ہو چکی ہے۔ ہاں بڑی پلاننگ ہوتی ہے وہ۔ بہرحال بچے ویسے پورے سال ہی لے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نا ایک اپنا ذوق جذبہ ہوتا ہے۔ بہرحال اچھا، اس پہ میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے والدین ہوں جو اپنے بچوں کو ویسی عیدی نہ دے سکیں جیسی بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے عیدی بھی نہ دے سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں نا، حالات، مہنگائی، بہت ساری چیزیں ہیں، تو پیارے بچوں میری گزارش یہ ہے کہ ابو جو دینا
وہ خوشی سے رکھنا، اور نہ دیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف مت دینا. حالات ایسے ہو گئے ہیں، مہنگائی ایسی ہو گئی ہے، عیدی ان پر دینا واجب نہیں، آپ کا لینا واجب نہیں. وہ دے دیں تو ان کی مہربانی، ورنہ ماں باپ کی دعا عیدی سے بڑھ کے نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں. اللہ کی قسم جو عید والے دن ان کا ہاتھ چومنے کا مزہ تھا نا، اور ان کی دعائیں لینے کا مزہ تھا، اس کا نعمت بدل ہی نہیں ہے. پیسے تو پھر کما لیں گے مگر وہ سایہ چلا گیا. تو اگر ماں باپ ساتھ ہیں نا اور وہ ہم سے خوش ہیں، یہ بہت بڑی عیدی ہے. تو اپنے ماں باپ کو کسی حوالے سے اس طرح تکلیف مت دیجیے گا، اپنے بڑے بھائی کو کس طرح تکلیف مت دیجیے. اگر وہ نہیں دیتے خوشی سے دیتے تو لے لیں، ورنہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں جب بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں کہ سب کو عیدی ملی، ہمیں عیدی نہیں ملی. ایسا آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر لیں. یہ تو آپ نے بچوں میں اور والدین کا تذکرہ کیا. بعض اوقات رشتے ہوئے بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کے، لڑکوں کے، اسلام بھائیوں کے، اسلام بہنوں کے. تو ہمارے یہاں عمومی طور پر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے عیدی جانے آنے کا رواج ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض رشتہ داریوں میں عیدی دینے لینے کا رواج ہوتا ہے. تو اگر ان کی شایان شان یا ان کی توقع کے مطابق عیدی نہ جائے تو بعض اوقات بہت لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ایون یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بس اب تو ہمارا جینا مرنا ختم. یعنی بات چھوٹی سی ہے لیکن جو ہے نا اس پہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو سنا عیدی واپس بھی بھجوا دیتے ہیں. جی نہیں چاہیے، ایسی بھیجنے میں نہیں چاہیے. اللہ اکبر. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، وہ جو ہے نا عمرہ کرنے گئے نا تو انہوں نے حلق نہیں کروایا. تو میں نے کہا آپ نے حلق کیوں نہیں کروایا؟ کسر تقسیر کروا لی. دوست قریب اس لیے پوچھ لیا، کہتے اس لیے حلق نہیں کروایا کہ خاندان والوں کو پتہ چلے گا نا عمرہ کر کے آیا ہوں تو اتنے سارے تحفے دینے پڑیں گے. میرے عمرے سے زیادہ ہمارے خاندان میں رواج ہے تحفے دینے کا. تو یعنی ڈر کے لوگ عمرے نہیں کر رہے، ڈر کے لوگ اس لیے نہیں جا رہے کہ بھائی جائیں گے تو بہن کے سسرال والوں کو دینا پڑے گا، ادھر دینا پڑے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. صاحب یہ اس طرح تو جو پریشر ہے تو پھر رشوت کے حکم میں بھی آ جائے گا. بالکل. جن کی طرف سے اس طرح کی تکلیفیں، اذیتیں، اور ان کو روکنے کے لیے بالخصوص جہاں پہ ظاہر ہے بیٹی کا رشتہ دیا ہوا ہے، کئی چیزیں، یہ تو تحفے تحائف کی بات ہے، بلکہ ان سے اگر ایسے تقاضے کھانوں میں بھی ہوتے ہیں کہ دعوت میں آئے، کھانوں میں آئے، اور پھر یہ کرنا، اور ہر چیز میں کچھ نہ کچھ، یہ نہیں بنایا اس کی جگہ وہ بناتے، اچھا میٹھا یہ تھا اس کی جگہ یہ کر لیتے، یا مزید ڈشیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ایسے مقام ہوتے ہیں کہ جس میں اس کے شر سے بچنے کے لیے جو آگے کیا جاتا ہے تو وہ رشوت کے احکام آتی ہے. یعنی ایک طرف ہم کہیں دیکھیں کسی نے 150 رشوت لی ہے تو بڑے لوگ اس کے، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہو تو ویڈیو بھی بنا لیں گے، یہ دیکھیں ہم فلاں ڈپارٹ کے آدمی کو رشوت لے کے، خود اپنے سسرال سے رشوت لے اور خود کس انداز سے لے رہے ہوں تو اس کا کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے عمرے کی بات کی، یہ اس طرح کے سوالات حج کے موقع پر بھی آتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر 15-20 لاکھ روپے تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ بہت 7 لاکھ کا پیکج یہ بھی جو یہ والا ساتھ ہے. اور اس میں دیکھیں پہلے ہم سنتے تھے کہ اب تبرک تو کھجور اور آب زمزم شریف ہے، لیکن اب اس کو میرا خیال پتہ نہیں کس حوالے سے وہاں سے کھجور آگے زمزم بھی آتا ہے، پھر یہاں مارکیٹ سے سارا پیکٹ بنا کے بھی دینا پڑتا ہے. وہاں کا پیکٹ نہیں، الگ شاپنگ کرنی پڑتی ہے تحفے دینے کے لیے. اب یہ جو بات ہوئی نا کہ یہ رشوت والی بات اور خاندان والوں کو تکلیف دینے والی بات، میں ایسے بھی بہنوئیوں کو یا داماد کو جانتا ہوں کہ گھر میں دعوت تھی تو اس سسر صاحب نے اپنے 2 بندوں کو ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا، بس میرے داماد کو راضی کرنا ہے اور یہ صحیح کھانا کھا کے چلا جائے ورنہ ہمارا کھانا خراب ہو جانا ہے، کیونکہ اس نے وہی کام ہی اعتراض کرنا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ داماد ہے یا ٹینشن ہے؟ شرنگیز ہے. کمال ہے یار. یعنی آپ اپنے سسرال والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اچھا وہ جائیں گے بھی سب سے آخر میں جان بوجھ کے تاکہ 1000 آدمی دعوت میں بیٹھا ہے جب تک داماد صاحب کھانا نہیں کھلنا چاہیے، کھانا نہیں کھلے گا. ارے اللہ کے بندو، یہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں، ہونا یہ چاہیے. میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں جو کہیں نہ کہیں داماد بن گئے یا بننے والے ہیں، ایسے داماد مت بننا. یاد رکھیے یہ ٹینشن دے کر آپ کیا حاصل کر رہے ہیں. آپ تو اپنے ماں باپ کی طرح ہیں، ان کو سسرال والوں کو کہیں کہ جس طرح آپ کے بیٹے اس طرح میں آپ کا بیٹا ہوں. میں لیٹ ہو جاؤں دعوت شروع کر دیجیے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے آپ ایکسٹرا پروٹوکول نہ دیں، کھانا گرم نہیں ملا، چائے گرم نہیں ملی، آئس کریم ٹھنڈی نہیں ملی، وہ بندہ اسی کو راضی کرنے میں پریشان رہتا ہے. تو ایسا نہ کیا کریں، اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھتی. اچھا وہ داماد واپس جائے تو کہ لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پیچھے باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ اچھے انسان، مصیبت ٹلی. ہاں آپ ایسا نہ بنے، اور جو ہے وہ اچھے انسان. ہر مسلمان کو سب کے لیے آسان ہونا چاہیے، کوئی دے تو اس کا بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا. تو عیدی میں بھی اس بار یہی انداز رکھیں. اگر سسرال سے عیدی نہیں آئی تو بھی کوئی بات نہیں، آپ دل بڑا رکھیں اور خوشی منانے دیں لوگوں کو. رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ تو انتظار کرتے ہیں کہ اس کی شادی آئے، بس اس کے بچے. ہاں موقع آئے گا نا پھر بتاؤں. ابھی آنا ذرا بھی رکھا ہے، شادی والے دن بولے میں نہیں آؤں گا.
वो अब पूरे खानदान को पता चलेगा ये क्यों नहीं आया तो वो नाराज है। तो अब जरा गौर कर लें कि आप किस किस काम में लगे हुए हैं। मुफ्ती साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि शर से बचने के लिए अगर आपको कोई तोहफा दे रहा है, दावत खिला रहा है, तो ये रिश्वत है। ऐसा पैसा, ऐसी दावत, ऐसा तोहफा क्या करेंगे? अच्छे इंसान बने, इसमें इज्जत भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह आपके लिए भी आगे खानदान में मामलात बनेंगे। आज आप किसी के दामाद हैं, कल आपका भी किसी ने दामाद बनना है। ऐसा ना हो मकाफात अमल जो है वो फिर आप आगे जाके देख रहे हो। अब्दुल हबीब भाई, ये सर्कल चल रहा है। हाँ, अगर जो कहीं और कर रहा है ना, ऐसा ही फिर वो कहीं और जलील हो रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जी, ऐसा ही आप है। जो बुरा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बुराई सामने आएगी, अच्छा करोगे तो आपके सामने इंशाल्लाह अच्छा। मुफ्ती साहब, एक बात की वजाहत कर दीजिएगा कि जहाँ पे भी ऐसा शर अंगेज रिश्ता या नाता है कि उसके शर की वजह से, उसे खुश करने की वजह से, राजी करने के लिए उसको अपनी रजामंदी के खिलाफ जाके कुछ देना पड़ रहा है, तो देने वाले के लिए क्या हुक्म होगा बेचारे के लिए, और जो ले रहा है उसके लिए क्या हुक्म होगा? देखिए, वजाहत तो हुई चुकी उसकी कि अगर बिलफर्ज ये अपने उसके इज़्ज़त के लिए और उस शर से बचने के लिए और घर बरकरार रखने के लिए घर टूटने की तरफ ना जाए, तो यहाँ इसके लिए तो वो हुक्म नहीं रहता कि ये उसके हराम वाला हुक्म नहीं रहता, लेकिन सामने वाले के लिए तो उसके हक़ में वो रिश्वत ही रहता है, हराम ही रहता है। तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में, तो मदनी चैनल के नाजरीन ये भी ज़रा पेश नज़र रखें कि सहरी भी करते जाएं और टाइम के अंदर सहरी मुकम्मल करने के बाद बंद भी कर लें। मज़ीद कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पहले हम हाजी साहब से वजीफ़ा ले लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का वजीफ़ा मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह भी स्क्रीन पर उम्मीद है कि आप वजीफ़ा देखेंगे। आज का वजीफ़ा है या काबिदु या बासितु। 30 बार जो हर रोज पढ़ा करे इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर फतह पाएगा। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात जो है ना वो दुश्मन भी होते हैं, मुखालिफिन भी होते हैं, मुकदमे भी चल रहे होते हैं, तो अल्लाह करीम हमें हर तरह के दुश्मनों से निजात अता फरमाए। तो या काबिदु या बासितु हमने पढ़ना है अव्वल आखिर 3 बार दुरूद, एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ते रहें। अल्लाह पाक हमें ज़मीनी आसमानी बलाओं से भी बचाए, शरीर शैतान जिन्नात से भी बचाए, और जो इंसानों में लोग हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं अल्लाह उनसे भी हमें महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। कॉल दीजिए। मुफ्ती साहिब से मेरा सवाल है कि तरावी में हम 2-2 रकत करके पढ़ते हैं, क्या हम 4-4 रकत करके पढ़ सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मुफ्ती साहब। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मदनी मुन्ने जो है 4-4 रकत में। मदनी मुन्नी है। अच्छा, क्या बात है। देखें, तरावी के अंदर 4-4 रकत करके भी तरावी की नमाज अदा की जा सकती है, अगरचे ज़्यादा बेहतर यही है कि 2-2 करके इसको अदा किया जाए, लेकिन अगर किसी ने 4-4 की भी कर ली तो हो जाएगी नमाज, लेकिन उसमें फिर हर 2 के बाद उसको कायदा करना ये ज़रूरी है। यानी अत्तहियात के लिए जो बैठते हैं वो ज़रूरी होगा। जी हाँ, वो फिर ज़रूरी है, उसी तरह फ़र्ज़ है, क्योंकि अफजल 2-2 हैं। अच्छा, अफजल बेहतर यही है कि 2-2 करके इस नमाज को। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद जावेद मेमन बात कर रहा हूँ कराची से। इकामत में जो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पे जो खड़े होने का अमल है, अगर कोई इस्लामी भाई ये अमल नहीं करता और वो ये जान के नहीं, यानी कि ये सोच के नहीं कर रहा कि ये करना चाहिए या आप, वो गुनाहगार तो नहीं होगा और उसको बात पूछ तो नहीं की जाएगी। सुन्नत मुस्तहब्बा है कि जब इकामत हो तो हय्या अलल सलाह पे हम खड़ा होना शुरू करें, हय्या अलल फलाह पे हम खड़े हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब तुम मुझे देखो, जब तक ना देखो उस वक़्त तक खड़े ना हो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शारहीन ने मामूल लिखा, और बुखारी शरीफ की शरह में भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तशरीफ़ लाते थे जब मुअज़्ज़िन वो हय्या अलल फलाह यहाँ तक पहुँच जाता, कभी कद कामत सलाह यहाँ तक पहुँचता। तो इसलिए मसला ये है कि अगर इमाम वो मस्जिद में जैसे कि मुसल्ले पे मौजूद गए और मुक्तदी भी वहीं मौजूद गए, तो अब सभी बैठे रहेंगे और वो खड़े होंगे। जब हय्या अलल सलाह पे खड़े होना शुरू करें, हय्या अलल फलाह पे खड़े हो जाए। खड़े खड़े रहकर इकामत का इंतज़ार करना ये मकरूह अमल है। ठीक है, हम उसको कोई गुनाहगार या गिरफ्त की जैसे उन्होंने कहा, लेकिन एक क्यों सुन्नत का तर्क करें और मकरूह अमल क्यों इख्तियार किया जाए? तो खड़े खड़े यूं इकामत नहीं सुननी चाहिए, बल्कि बैठ जाना चाहिए। अगली कॉल दीजिए। जी, मैं मोहम्मद अली शान बात कर रहा हूँ लाहौर से।
میرا سوال یہ ہے کہ دل میں وسوسے جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہے، اور جب انسان کس برائی ختم کرنے کے لیے اس کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ چیز میرے سے ہو رہی ہے تو اس کو میں کوشش کروں گا نہ ہو۔ وظیفہ تو عائشہ سے پوچھیں۔ آپ نے مجھے وظیفہ والا بنا دیا ہے۔ چلے میں پہلے تو میں دل میں جو وسوسے آتے تھے کہ وسوسے پالنے نہیں چاہیے، جو وسوسوں کے بارے میں جتنا پھر غور کرتا رہتا ہے اس کو پھر اور وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسوں کا علاج ایک بہت خوبصورت رسالہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا، وہ ضرور پڑھ لیں، خاص طور پہ جن کو وسوسے بہت آتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رسول کے بارے میں، اپنے دین اسلام کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بھی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو وسوسوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اس میں وظائف میں یہ بھی لکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بندہ کثرت سے پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ ہوگی۔ اصل وسوسوں کی جو وجہ ہے نا کہ اس کو بندہ غور کرتا رہتا ہے، وسوسوں کو جھٹکیں اور اپنے دماغ کو کہیں اور لگائیں۔ ابھی تو نیکیوں کی بات ہوئی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو وسوسوں کا، درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، چنک آف ٹائمز، جو موقع ملے نا ٹائم میں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیسے آپ کو وقفہ مل رہا ہے، آپ تسبیح نکالیں، درود پاک پڑھ لیں، 4-5 منٹ ملیں، 6-7 منٹ میں سورہ یاسین ہو جاتی ہے، 10 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ آپ کو 3-4 منٹ ملیں رات میں تو سورہ ملک پڑھ لیں۔ تو یہ جو چنک آف ٹائمز ہیں، اگر اس میں نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو پھر آپ کے پاس وسوسے پالنے کی انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا، میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو اپنے آپ کو بیزی کر لینا، نہ غیبت کا ٹائم ملے گا، نہ انشاءاللہ بدگمانی کا ٹائم ملے گا، نہ وسوسوں کا ٹائم۔ وسوسوں کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اور اس وقت کراچی میں ٹائم 7 منٹ رہ گئے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں، اور امیر اہل سنت دعا فرما رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل